خبر یہ ہے کہ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کا شہر کے مختلف علاقوں میں سنیکس یونٹ پر چھاپہ 1500 کلو ناقص آئل سے تیار پاپڑ طلب کر دیے گئے ہیں 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کا شہر کے مختلف علاقوں میں سنیکس یونٹ پر چھاپہ 1500 کلو ناقص آئل سے تیار پاپڑ طلب کر دیے گئے ہیں 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے جبکہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کو شہر کے مختلف علاقوں میں سنیکس یونٹ پر یہ چھاپہ مارا گیا ہے 1500 کلو ناقص آئل سے تیار پاپڑ طلب کر دیے گئے ہیں اور 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے جبکہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کا شہر کے مختلف علاقوں میں سنیکس یونٹ پر چھاپہ 1500 کلو ناقص آئل سے تیار پاپڑ طلب کر دیے گئے ہیں 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے جبکہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا اس متعلق کہنا ہے کہ ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں سنیکس یونٹ پر چھاپہ مارنے کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر کارروائی کی جا رہی ہے 1500 کلو ناقص آئل سے تیار پاپڑ کو طلب کر دیا گیا ہے اور 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے جی عمران جی بالکل فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے چائنا روڈ واقعہ سنیکس یونٹ پر چھاپہ مارا اور اسی سلسلے میں 1500 کلو گندے آئل سے تیار ایکسپائر پاپڑ طلب کر دیے گئے 2 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ عائد کر دیا گیا سنیکس یونٹ میں ناقص زائد المعیار آئل سے پاپڑ تیار کر کے پیک کیے جا رہے تھے اور اسی سلسلے میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ یونٹ میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے حشرات کی بھرمار پائی گئی اور اسی سلسلے میں انتہائی لازم آئل تبدیلی ریکارڈ فیفی ریکارڈ اور ملازمین کے میڈیکل بھی عدم موجود پائے گئے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ بدبودار ماحول میں پاپڑ تیاری کے بعد ٹوٹے فرش اور اس کے بغیر ڈھانپے گئے تھے اور ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمران محکمہ خوراک نے تاحال گندم خریداری پالیسی نہیں دی محکمہ خوراک حکام کے مطابق گوداموں میں پہلے ہی 23 لاکھ ٹن گندم موجود ہیں 3 رکنی وزراء کمیٹی گندم خریداری پالیسی کا اعلان 1-2 روز میں کرے گی موسم کی صورتحال کی وجہ سے خریداری روکی گئی ہے چھوٹے کسان کا مفاد حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں محکمہ خوراک نے تاحال گندم خریداری پالیسی نہیں دی اور محکمہ خوراک حکام کے مطابق گوداموں میں پہلے ہی 23 لاکھ ٹن گندم موجود ہیں 3 رکنی وزراء کمیٹی گندم خریداری پالیسی کے اعلان 1-2 روز میں کرے گی موسم کی صورتحال کی وجہ سے گندم خریداری روکی گئی ہے جبکہ چھوٹے کسان کا مفاد بھی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں گندم خریداری کی پالیسی کے حوالے سے محکمہ خوراک حکام کے مطابق گوداموں میں پہلے ہی 23 لاکھ ٹن گندم موجود ہیں اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے جی عمران جی بالکل ارم اس وقت موجودہ صورتحال ہے یہ ہے کہ گندم خریداری کا معاملہ ہے اور محکمہ خوراک نے ابھی تک گندم خریداری پالیسی جو ہے نہیں دی اور نہ ہی خریدی جا رہی ہے گندم اس والے سے گوداموں میں پہلے ہی 23 لاکھ ٹن گندم موجود ہے 3 رکنی وزراء کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی جس میں گندم خریداری پالیسی کا اعلان 1-2 روز میں کرنے کا جو ہے کہا جا رہا ہے پہلی آپشن میں آن لائن درخواستیں جو موصول ہوئی ہیں ان سے جو ہے اس کے ذریعے گندم خریدی جائے گی جبکہ دوسری آپشن میں کسان کارڈ کے ذریعے نقد کیش امداد شامل ہے جبکہ 3,90,000 جو ہے وہ درخواستیں منظور ہوئی جن میں سے 1,19,000 درخواستوں کی منظوری ہوئی محکمہ خوراک پنجاب کے مطابق اس وقت مالی حالات اور موسم خریداری گندم کے لیے موافق نہیں جبکہ حیرانگی یہ ہے کہ ماضی میں گندم خریداری پر کسان لڑتے تھے اور آج جب اوپن مارکیٹ میں اجازت دی جا چکی ہے تب کسان رونا رو رہے ہیں اس والے سے فلور ملز سیڈ مڈل میں مین جو ہے وہ چکی آنر سب کو گندم خریدنا چاہیے تاکہ سستی مل رہی ہے اور عوام کو اس کا فائدہ ہو جبکہ اصل ایشو مافیاز کو سمگلنگ کے راستے جو ہے ان کا روکا گیا ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ گندم آٹا سستا ہونے سے عوام خوش ہیں تاہم چھوٹے کسان کا مفاد اولین ترجیحات ہے وہ پریشان نہ ہو محکمہ خوراک پنجاب ان کے ساتھ موجود ہے جبکہ وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے کہ موسم کی صورتحال کی وجہ سے گندم خریداری روکی گئی ہے جبکہ موسم میں نمی ہے جس کی وجہ سے یہ خریداری نہیں ہو رہی جیسے ہی موسم اچھا ہوگا خریداری شروع کر دی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمران
لاہور سمیت صوبہ بھر کے صفائی انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے تحفظات وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پیش کی جانے والی ریسورس رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صوبہ بھر میں روزانہ 57,000 میٹرک ٹن کوڑا گلی محلوں، پلاٹوں، سڑکوں پر موجود ہوتا ہے۔ اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ جی بالکل چونکہ شہروں میں جو ہے صفائی کا مربوط نظام بنانا ہے اور ستھرا کمپین بھی اسی معاملے کی اکائی ہے۔ لاہور میں صوبہ بھر کی صفائی انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے تحفظات سامنے آئے ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جانے والی سورس رپورٹ نے صوبہ بھر میں روزانہ 57,000 میٹرک ٹن کوڑا گلی محلوں، پلاٹوں، سڑکوں پر موجود ہونے کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ صرف 18,000 میٹرک ٹن کوڑا جو ہے وہ ڈمپ کیا جاتا ہے، باقی جو کوڑا ہے وہ انہی پلاٹوں پر گلیوں محلوں میں پڑا رہتا ہے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جانے والی رپورٹ میں ہوشربا انکشافات ہوئے۔ اسی بنا پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈویژنل سطح پر صفائی نظام کو آؤٹ سورس کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ محکمہ بلدیات پنجاب نے 4 ماہ کا اس سلسلے میں ٹائم مانگ لیا ہے۔ صفائی کے ایشو پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں کہ فوری طور پر ایکسپو کروائی جائیں، روڈ شو کروائے جائیں اور عوامی مہم چلائی جائے۔ صرف لاہور نہیں، پورا پنجاب صاف چاہیے۔ اسی سلسلے میں جو وزیر بلدیات ہیں انہوں نے ستھرا پنجاب مہم بھی شروع کر رکھی ہے، جو کہ ہر ضلع میں کی جا رہی ہے۔ لاہور میں 6,000 میٹرک ٹن کوڑا روزانہ ڈمپ کیا جاتا ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی رپورٹ کی بنا پر۔ اسی طرح صرف 12,000 میٹرک ٹن کوڑا جو ہے پورے پنجاب کے ضلعوں میں ڈمپ کیا جا رہا ہے، جبکہ باقی 35,000 میٹرک ٹن کوڑا جو ہے وہ پورے صوبے پنجاب کی جو اس پہ پلاٹس ہیں، گراؤنڈز ہیں اور گلی محلے ہیں وہاں پہ ہی موجود رہتا ہے، جس بنا پر جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 جولائی تک پورے صوبے میں صفائی نظام کو آؤٹ سورس کر دیا جائے۔ لاہور کی طرز پر پورے پنجاب میں صفائی کا مربوط نظام بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں سیکرٹری بلدیات لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں کا کہنا ہے کہ ساہیوال سرگودا ڈویژن میں نئی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں فعال کر دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا عمران۔ ارلی سٹی ہاؤسنگ اسکیم منصوبہ اسکیم کو آباد کرنے والے الاٹیوں کو ان کا حق دینے کے لیے ایک اور حکمت عملی، اسکیم کو آباد کرنے اور الاٹیوں کو پلاٹ دینے کے لیے مزید ترقیاتی کام کرنے کا فیصلہ ہے۔ ارلی سٹی کے سی بلاک کے بعد مزید پلاٹوں میں ڈیولپمنٹ ورک کیا جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے۔ جی زین۔ فیروزپور روڈ پر واقع پنجاب کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ایل ڈی اے سٹی کو آباد کرنے اور الاٹیوں کو ان کا حق دینے کے لیے ایک اور حکمت عملی بنا لی گئی ہے کہ الاٹیوں کو قبضہ دینے کے بعد اب اسکیم کے 3 مزید بلاک میں ترقیاتی کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے سٹی کے سی بلاک اور ایف بلاک کے پلاٹوں کا جو قبضہ ہے وہ دیا جا چکا ہے۔ اب اسکیم میں ایم بلاک، این بلاک اور پی بلاک میں جو ترقیاتی کام ہے وہ کیے جائیں گے۔ اسکیم کے 3 بلاکس میں سڑکیں اور دیگر ترقیاتی کام کرنے کے لیے 3 کروڑ 23 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور یہ تعمیراتی کام 3 ماہ کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا۔ اس سے قبل ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں 2,293 پلاٹوں کا قبضہ دیا گیا۔ ریونیو بڑھانے اور اسکیم کو آباد کرنے کے لیے 2 قرعہ اندازی بھی کی گئی، مگر اس کے باوجود الاٹیوں نے اسکیم میں قبضہ لینے کے لیے سوسائٹی کا رخ نہ کیا اور مسلسل ایل ڈی اے سٹی کے الاٹیوں کی طرف سے سی بلاک اور ایف بلاک جناح سیکٹر کے پلاٹوں میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 7.5 ارب روپے کے جو واجبات ہیں وہ بھی ایل ڈی اے کو ادا نہیں کیے گئے، تاہم اب الاٹیوں کی توجہ راغب کرنے کے لیے مزید ڈیولپمنٹ ورک شروع کیا جائے گا تاکہ لوگ یہاں پر پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر بنائیں اور اسکیم کو آباد کیا جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ زین العابدین۔ فلیٹس ہوٹل میں معروف قانون دان اسما جہانگیر کی یاد میں 2 روزہ کانفرنس کی جا رہی ہے۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بون خطاب کر رہے ہیں۔ We gather to not only celebrate her life achievements, but also gather as an assembly to honor the strong voice of dissent. The strong voice of dissent that inevitably lies at the heart of any democratic state across the world. Today, not only does Pakistan, but the world in general faces unprecedented challenges that include escalating crisis in Middle East and ongoing genocide in Palestine,
raging pro-Palestinian mass protests in metropolitan cities across the world. These political problems are supplemented with global environmental challenges of climate change and global warming, which makes the entire landscape even more challenging, uncertain and precarious. It was not only this week that hundreds of students, protesters, were arrested for staging pro-Palestinian demonstration at acclaimed universities like Yale, Harvard, NYU, etc. They have held themselves as the very champion of human rights in the past history. Let us take a moment and reflect upon the sadness and despondency that the world faces today. Perhaps it is in such testing time and on such occasion that one is reminded that history has always sided with the oppressed and not the oppressor. This august gathering, this stage, this cheering audience and this very conference are all living proof. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लेस्को का ओवर बिलिंग का शिकार सार्फिन को क्रेडिट एडजस्टमेंट देने का फैसला है। सीईओ लेस्को शाहीन हैदर की हिदायत पर कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कमेटी ओवर बिलिंग की शिकायत पर MNT रिपोर्ट मीटर्स की तस्वीर का जायज़ा लेकर ओवर यूनिट्स निकालेगी और ओवर बिलिंग करने वाले मुलाजिम ऑफिसर का तयन करके महकमाना कार्रवाई करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमेटी ओवर बिलिंग शिकायत पर MNT रिपोर्ट मीटर्स की तस्वीर का जायज़ा लेकर ओवर बिल्ड यूनिट्स निकालेगी और ओवर बिलिंग करने वाले मुलाजिम या ऑफिसर का तयन करके महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इस पर बात करेंगे फहद अमीन से। जी फहद। आज बिल्कुल लेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग का शिकार सार्फिन को क्रेडिट एडजस्टमेंट देने का फैसला किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर जो है वो इस हवाले से कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। तमाम सर्कल में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की सरबराही में कमेटियां तश्कील दी गई हैं। हर सर्कल में मुतल्लिका मैनेजर ऑपरेशन कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। मैनेजर कमर्शियल, मुतल्लिका डिप्टी कमर्शियल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन और डिप्टी मैनेजर जो है वो MNT कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी ओवर बिलिंग की शिकायत पर जो है वो MNT रिपोर्ट मीटर की तस्वीर का जायजा लेकर ओवर बिल्ड यूनिट्स को जो है वो निकालेगी। कमेटी ओवर बिलिंग करने वाले मुलाजिम या अफसर के खिलाफ भी जो है वो उसका तयन करके महकमाना कार्रवाई करेगी। तमाम SOP मुकम्मल होने के बाद जो है ओवर बिलिंग खत्म करके बिल दुरुस्त करके सारे को दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका फहद।